یا ان کی جو پڑھائی ہے وہ ڈاکٹری کی ہے تو اس کے اندر اگر ان سے کسی علاج کے بارے میں پوچھا جائے, کسی دوا کے بارے میں پوچھا جائے تو پوچھا جا سکتا ہے. خود ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جو جس چیز کا ماہر ہو اس سے وہ چیز پوچھنی چاہیے. فقہ کا جو ماہر ہوگا, ان مسائل کا تعلق فقہ سے ہے, اور فقہ کا ماہر مفتی ہوتا ہے, تو جو مسائل ہیں وہ فقیہ سے پوچھنے چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ایک ویڈیو یوٹیوب کی کمائی کے حوالے سے بہت زیادہ اس وقت وائرل ہے اور عام ہو چکی ہے, اور تمام جگہ جگہ پر اس کے اوپر بحث چل رہی ہے. سب سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب کی وہ ویڈیو دیکھنا چاہیں گے. میری آپ سے التجا ہے, آپ اسلامک یوٹیوب انفلوئنسر بنو. میں بھی آپ کے فالوورز 4 ملین سے 1 ملین ہو جائیں گے. آپ کی جو آپ کو پیسہ ملتا ہے یوٹیوب سے, میں تو پیسہ لیتا ہی نہیں ہوں. مجھے کہتے آپ اگر فیس بک پہ ایڈ لیں گے آپ کو $50,000 پر منتھ ملیں گا. ارے بھائی مجھے جنت جانے کا $50,000, آپ مجھے $50 ملین بھی دیں گے تو میں ایڈ نہیں دوں گا. موسٹ آف دا سوشل میڈیا پہ ایڈ دینا حرام ہے. آپ کے چینل پہ لڑکی آ جائیں گی, چھوٹے چھوٹے کپڑے میں آ جائیں گی. ارے کیوں مجھے جانا, میں جا رہے بھائی, میرے یوٹیوب سوشل میڈیا پہ نو مونیٹائزیشن. تو آئیے اس مسئلے کو ہم بہت ہی سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو فتویٰ سنانا چاہوں گا دارالافتاء الاخلاص کا, کہ یوٹیوب, فیس بک وغیرہ پر ویڈیوز کے ذریعے سے آمدنی چند شرائط اور رعایت کے ساتھ جائز ہے. ویڈیوز اور اس پر چلنے والے اشتہارات خواتین کی تصاویر, میوزک اور دوسرے شرعی منکرات پر مشتمل نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ جو ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں وہ صرف جائز اور فائدہ مند معلومات پر مشتمل ہوں. اور تیسری شرط انہوں نے بیان کی ہے کہ اگر ویڈیوز میں کسی کاروبار یا کسی اسکیم کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی ہو تو وہ کاروبار یا اسکیم جائز ہونی چاہیے. لہٰذا اگر ان شرائط کی رعایت رکھی جائے تو پھر اس کے ذریعے سے حاصل کی جانے والی کمائی جائز ہوگی. واضح رہے کہ جو لوگ انٹرٹینمنٹ یعنی تفریح یا پرینک, ہنسی مذاق جو ہوتے ہیں وغیرہ کے لیے ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کے ذریعے معاش بنانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے, اور یہ عمل جو ہوگا وہ لہو و لعب میں داخل ہوگا اور اس کے ذریعے کمائی مکروہ ہوگی. یہ تو رہا فتویٰ. اس چیز کو ہم اور ڈیٹیل میں جا کر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دیکھیں یوٹیوب پر جو ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں اور جو اس کی کمائی ہوتی ہے وہ اس کے ایڈ سے ہوتی ہے. ایڈ لگانا یعنی کسی چیز کو پروموٹ کرنا یہ جائز ہے, اور کسی صحیح چیز کو پروموٹ کرنے پر کسی بھی پروڈکٹ کو, چاہے وہ شیمپو ہو, صابن ہو, ٹوتھ برش ہو یا پھر اور کوئی چیز ایسی استعمال کی ہو, کسی بھی طریقے کی جو جائز چیز ہے اس کو پروموٹ کرنا جائز ہے, اور پروموٹ کرنے کے پیسے لینا بھی جائز ہے. تو اس کا بکے گا, اس کا جو کمیشن ہوگا, جو لوگ اس کے ذریعے سے جا کر ایڈ دیکھ کر اور پھر خریدیں گے تو اس کا وہ پرسنٹیج آپ کو ملتی ہے. اگر اس کے اندر کوئی ناجائز چیز ہے, کوئی شراب کا ایڈ ہے یا کوئی اور ایسی غلط چیز یا فحش چیز کا یا فلموں کا یا ناچ یا گانوں کا ایڈ ہے, تو پھر اس ایڈ سے آنے والی کمائی جو ہوگی وہ حرام ہوگی. اس کو اور تھوڑا ڈیٹیل میں جا کے ہم سمجھیں گے. وہ اس طریقے سے کہ یوٹیوب پر جو ایڈ لگتے ہیں وہ یوٹیوب پر جو ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے اس کے بس میں نہیں ہوتے ایڈ لگانا. اگر کسی شخص نے ایک دکان کھولی موبائل کی, آئی فون بیچنے شروع کر دیے, یہ آئی فون بیچنے کے جو پیسے ہوں گے وہ اس کے حلال ہوں گے. اب اگر اس شخص نے اس دکان کے اندر کسی خاتون یا کسی لڑکی کو بٹھا لیا اس موبائل کو بیچنے کے لیے اور وہ بے پردہ ہو, تو یہ موبائل کو بیچ کر جو پیسے حاصل کرنا ہوگا یہ تو جائز ہوگا, لیکن جو اس نے ایک لڑکی کو, بے پردہ لڑکی کو وہاں پر بٹھایا ہے یہ حرام ہوگا. حرام سے مراد گناہ گار ہوگا. کمائی حلال ہوگی لیکن اس لڑکی کو بٹھانا جو ہے وہ گناہ کا ذریعہ ہوگا. یہاں پر یہ جو بات کہی گئی ہے کہ لڑکی ایڈ کے اندر نہیں ہونی چاہیے, لڑکی کس لیے بٹھائی جاتی ہے؟ لڑکی اس لیے بٹھائی جاتی ہے کہ لڑکی کو دیکھ کر لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں. یوٹیوب پر جو ایڈ آتے ہیں اس کے اندر بہت ریئر کیسز ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر لڑکی نہ ہو. اسی طریقے سے آپ کوئی مکان کرائے پر دے دیں, کوئی دکان کرائے پر دے دیں, اس کے اندر وہ شخص دکان موبائل بیچنے کے لیے آپ بٹھائیں اسے, اور اس کے اندر جو اس کا رینٹ آئے گا وہ آپ کا ہوگا,
لیکن اس کے اندر بھی اس نے اگر وہ لڑکی بٹھائی تو وہ اس کا گناہگار وہ خود ہوگا. یہ ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں آئے گی اس لڑکی کو بٹھانے کی. اسی طریقے سے جس طریقے سے یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ ہو جاتی ہیں اور آپ یہ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں یوٹیوب سے کہ آپ اس کے اوپر اشتہارات لگا سکتے ہیں, جو اس سے آنے والی کمائی ہوگی اس میں ہمارا حصہ جو 55% ہوتا ہے, 55% وہ ہمیں دے دیا جائے گا. اس کے اندر یوٹیوب کے ہی اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ کون سا ایڈ لگائے اور کون سا ایڈ نہ لگائے. جیسے کہ آپ نے اپنی ویڈیو کو کرائے پر دے دیا, اب اس کے اندر وہ کس طریقے کے ایڈ لگاتا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے, اس کے گناہگار آپ نہیں ہوں گے. ہاں اگر اس کے اندر آپ کی ویڈیو پر کسی غلط چیز کو پروموٹ کیا جائے, کسی حرام چیز کو پروموٹ کیا جائے, کسی ناچ گانے کو, کسی غلط یا گندی چیز کو, یا کوئی ایسی چیز جو فراڈ ہونے والی ہے, یا کوئی ایسی گیمنگ ایپ جس کے اندر فراڈ ہوتے ہیں, جوئے کھیلے جاتے ہیں, یا کوئی ایسے سودی نظام یا کسی لون کے بارے میں وہ ایڈ ہو, تو یہ جو ایڈ ہوگا چاہے وہ شراب کا ہو یا ان چیزوں کا ہو, یہ ایڈ سے آنے والی کمائی آپ کی حرام ہو. یعنی اگر کسی صحیح چیز کو کسی غلط طریقے سے بھی پروموٹ کیا جائے تو اس کی کمائی حلال ہوگی, طریقہ غلط ہوگا. لیکن کسی غلط چیز کو اگر غلط طریقے سے, غلط یا صحیح طریقے سے اسے پروموٹ کیا جائے تو اس کی کمائی حرام ہوگی. اس لیے علماء یہاں پر ایک احتیاط بتاتے ہیں, اور وہ احتیاط یہ ہے کہ آپ جب اپنی کمائی آئے مہینے کی تو اس کا بعض علماء کہتے ہیں 10%, بعض علماء کہتے ہیں 5%, بعض 2%, 3%, یعنی علماء کے الگ الگ رائے ہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ رقم اپنی کمائی سے اسے نکال دیں, کیونکہ وہ حرام اس کے اندر مکس ہو گیا. آپ وہ کمائی اپنی وہ رقم اگر کچھ پرسنٹیج کے حساب سے اسے نکال دیں گے تو پھر آپ کی جو کمائی بچے گی وہ حلال ہوگی. دیکھیں مسائل کا جہاں تک تعلق ہے, مسائل صرف علماء کرام سے پوچھنے چاہیے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب دامت برکاتہم ایک بڑے اسکالر ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کے مقابلے کا اس وقت دنیا میں کوئی دوسرا ہو جو تقابل ادیان پر مہارت رکھتا ہو. تو ان کی جو فیلڈ ہے وہ تقابل ادیان ہے, یا ان کی جو پڑھائی ہے وہ ڈاکٹری کی ہے. تو اس کے اندر اگر ان سے کسی علاج کے بارے میں پوچھا جائے, کسی دوا کے بارے میں پوچھا جائے تو پوچھا جا سکتا ہے. خود ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جو جس چیز کا ماہر ہو اس سے وہ چیز پوچھنی چاہیے. فقہ کا جو ماہر ہوگا ان مسائل کا تعلق فقہ سے ہے, اور فقہ کا ماہر مفتی ہوتا ہے. تو جو مسائل ہیں وہ فقیہ سے پوچھنے چاہیے, وہ مفتی سے پوچھنے چاہیے. اور جو دنیاوی مسائل ہیں, مثال کے طور پر آپ کو کوئی ایسا بزنس شروع کرنا ہے تو بزنس کا جو ماہر ہوگا آپ اس سے جا کے پوچھیں گے کہ میں یہ بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں, اس کے اندر کہاں تک میرے پروفٹ ہوں گے اور کیا اس کے نقصانات ہوں گے. اگر یہ مسئلہ آپ کہ میں بزنس کیسے چلاؤں یہ کسی مفتی صاحب سے پوچھیں گے اور وہ مفتی صاحب کاروبار نہیں کرتے تو وہ اس کا ظاہر ہے کہ ایک مہارت کے ساتھ جواب نہیں دے سکیں گے. جو ایک بزنس مین آپ کو اس کے فائدے اور اس کے نقصانات بھی بتا سکے گا. اسی طریقے سے جو دینی مسائل ہیں وہ صرف علماء کرام اور مفتیان کرام ہی بتا سکتے ہیں. تو ہر جگہ سوال کرنا, ہر کسی سے سوال پوچھنا اور یہ سوچنا کہ یہاں سے ملنے والا سوال جو ہے وہ ہمیں صحیح ملے گا, یہ عقل کے ہی بالکل خلاف ہے. جو شخص جس چیز کا علم نہ رکھتا ہو اس سے اس چیز کی رائے لینا یہ تو خود بیوقوفی کی علامت ہے. تو یہ مسئلہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن اور سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دین کے اوپر دین کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حلال روزی اختیار کرنے کی اور حلال مال عطا فرمائے, حلال رزق عطا فرمائے, روزیوں میں برکت عطا فرمائے. جن لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں, ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.